ہر شخص موٹاپے سے بچنا چاہتا ہے، مگر اکثر لوگ یہ سمجھنے کے لیے تردد نہیں کرتے کہ جسمانی وزن کیسے اور کیوں بڑھتا ہے۔ یاد رکھیں، موٹاپے کا مؤثر، بے ضرر اور دیر پا علاج موٹاپے کی سائنس کو سمجھے بغیر ممکن نہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغیث۔ موٹاپا صرف ایک ظاہری جسمانی ساخت نہیں بلکہ ایک بیماری ہے، ایک ایسی بیماری جس میں مزید کئی بیماریوں کا امکان بڑھ جاتا ہے، مثلا دل کی بیماریاں، شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور کچھ قسم کے کینسر۔ موٹاپے کو انگلش میں اوبیسٹی کہتے ہیں۔ اوبیسٹی ایک پیچیدہ مرض ہے جس کا تعلق جسم میں موجود فیٹس یعنی چربی کے زیادہ ہونے سے ہے۔ موٹاپے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں خاندانی جینیاتی اور غیر مناسب طرز زندگی دو اہم وجوہات ہیں، جبکہ طرز زندگی میں رہن سہن، غذا اور ورزش کی عادات شامل ہیں۔ بڑھے ہوئے جسمانی وزن کو کم کرنا ایک محنت طلب کام ہے، تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ وزن میں تھوڑی سی کمی لانا بھی اچھی صحت کے حصول اور بیماریوں سے بچنے کا باعث بن سکتا ہے۔ غذا میں تبدیلی لا کر، جسمانی تگ و دو اور ورزش بڑھا کر اور طرز عمل میں بہتری لا کر جسمانی وزن کم کیا جا سکتا ہے، تاہم بہت زیادہ موٹاپے کی صورت میں کچھ دواؤں اور سرجری کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اوبیسٹی کی تشخیص کے لیے جو فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے اسے باڈی میس انڈیکس یا BMI کہتے ہیں۔ اس فارمولے میں جسمانی وزن کے کلو گرامز کو قد کے میٹرز کے سکوئرز یعنی مربع پر تقسیم کیا جاتا ہے اور حاصل ہونے والے نمبر کو BMI کہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کا وزن 70 کلو گرام ہے اور آپ کا قد 170 سینٹی میٹر یعنی 1.7 میٹر ہے، تو آپ اپنا BMI جاننے کے لیے وزن کے 70 کو قد 1.7 کے مربع یعنی سکوئر پر تقسیم کر دیں۔ 1.7 کا سکوئر 2.89 ہے۔ 7 تقسیم 2.89 کا حاصل 24.2 ہے، جو کہ آپ کا BMI ہے۔ اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس 24.2 نمبر کا کیا مطلب ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ایک صحت مند جسم کا نارمل BMI 18.5 سے 24.9 تک ہوتا ہے۔ اگر BMI 18.5 سے کم ہو تو اسے انڈر ویٹ کہتے ہیں۔ 25 سے 29.9 تک کا BMI اوور ویٹ یا پری اوبیسٹی کہلاتا ہے، اور اگر BMI 30 یا اس سے زیادہ ہو تو اسے اوبیسٹی کہتے ہیں۔ اسی طرح اوبیسٹی کے بھی 3 درجے ہیں۔ BMI 30 سے 34.9 تک کو اوبیسٹی کلاس 1 یا ماڈریٹ اوبیسٹی، BMI 35 سے 39.9 تک کو اوبیسٹی کلاس 2 یا سویئر اوبیسٹی، اور BMI 40 یا اس سے زیادہ کو اوبیسٹی کلاس 3 یا ویری سویئر اوبیسٹی کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں میں BMI جسم میں موجود چربی کا درست تخمینہ لگانے میں مدد دیتا ہے، تاہم کچھ لوگوں میں مثلا باڈی بلڈرز اور مسکولر ایتھلیٹس میں باڈی فیٹس زیادہ نہ ہونے کے باوجود BMI زیادہ ہو سکتا ہے۔ اوبیسٹی کے اسباب میں اگرچہ موروثی، جینیاتی، میٹابولک اور ہارمونل جیسے عوامل بھی کردار ادا کرتے ہیں، تاہم موٹاپا اس وقت وجود میں آتا ہے جب روزانہ کی غذا میں موجود کیلوریز کی مقدار ورزش اور روزمرہ کے کام کاج میں استعمال ہو جانے والی کیلوریز کی مقدار سے زیادہ ہو۔ زیادہ کیلوریز کھانے اور کم کیلوریز جلانے کے بعد جو زائد کیلوریز باقی بچ جاتی ہیں انہیں جسم چربی کی صورت میں سٹور کر لیتا ہے۔ موروثی، جینیاتی، میٹابولک اور ہارمونل عوامل بھی انہی زائد کیلوریز کے ذریعے ہی موٹاپے میں اضافہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ موٹاپا خاندانوں میں پایا جاتا ہے۔ اوبیسٹی کے شکار خاندان کے افراد میں کچھ خاص جینز بھوک، ہاضمے اور جسم کی فیٹس کو تقسیم اور سٹور کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو کر اوبیسٹی پیدا کرنے کا امکان بڑھا دیتے ہیں۔ تاہم یہ حقیقت بھی غور طلب ہے کہ ایسے خاندانوں کے افراد میں صرف جینز ہی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ اکثر کھانے پینے اور جسمانی محنت و ورزش کی عادات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس لیے صرف جینز کو مورد الزام ٹھہرا دینے کو تصویر کا صرف ایک رخ کہا جا سکتا ہے۔ آج کی جدید دنیا کے 2 انتہائی بڑے مسائل، جنک فوڈ کا زیادہ استعمال اور کم جسمانی محنت طلب طرز زندگی کا اپنایا جانا ہے۔ انہی 2 عوامل کی وجہ سے گزشتہ نصف صدی کے اندر دنیا بھر میں عموماً اور ترقی یافتہ ممالک میں خصوصاً اوبیسٹی اور اوبیسٹی سے پیدا ہونے والی کئی بیماریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ فاسٹ فوڈ، شوگر ڈرنکس، بازاری پروسیسڈ فوڈ اور ایسی غذا جس میں پھل، سبزیاں اور ثابت دانے کی کمی ہو،
جسمانی وزن بڑھانے کے اسباب ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں مگر پھر بھی موٹاپے کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں کہ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی کم متحرک طرز زندگی، مثلا زیادہ بیٹھے رہنے کی عادت اور روزانہ ورزش نہ کرنے کی وجہ سے کم کیلوریز کھانے کے باوجود اکثر اضافی کیلوریز باقی رہ جاتی ہیں جو چربی میں تبدیل ہو کر موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کمپیوٹر، ٹیبلٹ اور فون کی اسکرین دیکھنا کم متحرک افعال یعنی سیڈنٹری ایکٹیویٹیز ہیں۔ بعض تحقیقات نے اسکرین کے سامنے گزارے گئے وقت کے دورانیہ اور موٹاپے میں ایک براہ راست تعلق ثابت کیا ہے۔ اگرچہ غیر صحت مند غذا اور سیڈنٹری لائف سٹائل ہی اوبیسٹی کی سب سے بڑی وجوہات ہیں، تاہم کچھ امراض مثلا پریڈر ولی سنڈروم، کوشنگ سنڈروم، آرتھرائٹس اور کچھ ادویات مثلا اینٹی ڈپریسنٹ، اینٹی سیجر، اینٹی ڈائبیٹک، اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز، اسٹیرائڈز اور بیٹا بلاکرز بھی بلا واسطہ یا بالواسطہ اوبیسٹی کا باعث بن سکتے ہیں۔ سماجی و اقتصادی عوامل بھی بعض اوقات اوبیسٹی کا باعث بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ورزش کے لیے جگہ یا دیگر سہولیات میسر نہیں ہوتی، بعض صحت مند طرز زندگی کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اور بعض اچھی غذا کے ذرائع سے محروم رہتے ہیں۔ اوبیسٹی کسی بھی عمر میں پیدا ہو سکتی ہے۔ کچھ بچے بھی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، تاہم عمر بڑھنے کے ساتھ اوبیسٹی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ جسمانی ہارمونز میں تبدیلیاں ہو جانا اور جسمانی مشقت اور ورزش میں کمی ہو جانا اوبیسٹی کا امکان بڑھا دیتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ مسلز کی جسامت میں کمی ہونے سے کیلوریز کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے، اس لیے غذا کو عمر کے مطابق نہ ڈھالنا اور ورزش میں کمی کرنا اوبیسٹی کا باعث بن جاتے ہیں۔ پریگننسی کے دوران عارضی طور پر جسمانی وزن بڑھتا ہے، تاہم کچھ خواتین کے لیے ڈیلیوری کے بعد وزن کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے بریسٹ فیڈنگ وزن کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ سگریٹ نوشی چھوڑنے پر بھی وزن بڑھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ سگریٹ کی طلب سے بچنے کے لیے کئی طرح کی غذائیں کھانا ہے، تاہم اس کے باوجود سگریٹ چھوڑنے کے فوائد وزن بڑھنے کے خطرے سے کہیں زیادہ ہیں۔ ضروری نیند سے کم سونا یا ضرورت سے زیادہ سونا ہارمونز میں تبدیلیاں لا کر زیادہ بھوک کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ذہنی دباؤ بھی ہائی کیلورک ڈائٹ کی طلب بڑھا کر اور کچھ دیگر عوامل سے اوبیسٹی کا باعث بن جاتا ہے۔ اوبیسٹی کی ایک دلچسپ وجہ کو یوجو ڈائٹنگ کہتے ہیں۔ ڈائٹنگ کے ذریعے وزن کم کرنے کی غیر سنجیدہ کوشش یا کچھ وزن کم ہو جانے کے بعد ترک کی گئی کوشش یوجو ڈائٹنگ کہلاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا وزن یویو کی طرح اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ یویو ڈائٹنگ نہ صرف وزن کے دوبارہ بڑھ جانے بلکہ 3 میں سے 1 یویو ڈائٹرز کے وزن میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ کر دینے کا باعث بن جاتی ہے۔ موٹاپے کا شکار افراد میں کئی طرح کے سنگین امراض کے پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اوبیسٹی میں اکثر بلڈ پریشر اور کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے جو دل کے امراض، ہارٹ اٹیک اور سٹروک کی وجہ بن سکتا ہے۔ اوبیسٹی جسم میں انسولین سے مدافعت بڑھا کر شوگر کا مرض پیدا کر سکتی ہے جسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اوبیسٹی میں یوٹرس، سروکس، اینڈومیٹریم، اووری، بریسٹ، کولون، ریکٹم، ایسوفیگس، لیور، گال بلیڈر، پینکریاس، کڈنی اور پروسٹیٹ کے کینسر پیدا ہونے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اوبیسٹی جگر اور پتے کی بیماریوں، بدہضمی اور سینے میں جلن کا باعث بھی ہے۔ موٹاپے کا شکار لوگ اکثر سلیپ ایپنیا میں مبتلا رہتے ہیں جس سے نیند کے دوران وقفے وقفے سے سانس کچھ دیر کے لیے رکتا رہتا ہے۔ اوبیسٹی میں آسٹیو آرتھرائٹس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اوبیس لوگ اکثر جوڑوں کے درد میں مبتلا رہتے ہیں۔ اوبیسٹی بانجھپن اور ازدواجی زندگی کے کئی دیگر مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ موٹاپے کا شکار لوگ اگر فلو یا کورونا وائرس ڈیزیز میں مبتلا ہو جائیں تو ان میں انفیکشن کے اکثر بہت شدید اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو ہسپتال کے ICU میں داخلہ اور وینٹیلیٹر استعمال کرنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ موٹاپا زندگی اور رہن سہن کے معیار کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ موٹاپے کا شکار لوگوں کو اکثر پسندیدہ مشاغل میں حصہ لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بعض اوقات احساس کمتری یا ڈپریشن میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہیں کہیں انہیں منفی امتیازی سلوک کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ موٹاپے سے بچاؤ اور موٹاپے کا علاج ایک ہی طرز پر کیے جاتے ہیں۔ جو اقدامات جسمانی وزن کو بڑھنے سے بچاتے ہیں وہی اقدامات بڑھے ہوئے وزن کو کم بھی کرتے ہیں۔
یاد رکھیے کہ زندگی کے بہت سے دیگر اہم مقاصد حاصل کرنے کی طرح اپنے جسمانی وزن کو صحت مند حدود میں برقرار رکھنے کی مہم بھی 3 بنیادی عوامل کے بغیر سر نہیں کی جا سکتی۔ وہ 3 عوامل ہیں: ارادہ، ہمت اور استقامت۔ اگر آپ اپنا جسمانی وزن کم کرنے یا درست رکھنے کا پختہ ارادہ کریں اور اپنا طرز زندگی بہتر بنانے کی ہمت کریں اور بہتر طرز زندگی پر ڈٹے رہنے میں استقامت اختیار کریں، تو پھر آپ کے لیے موٹاپے سے محفوظ رہنا یا نجات پانا قطعاً مشکل نہیں۔ اوبیسٹی سے بچاؤ اور علاج کے لیے اختیار کی جانے والے بہتر طرز زندگی کے 3 بنیادی اجزاء ہیں: روزانہ کی ورزش، صحت مند غذا اور ذہنی سکون۔ جسمانی وزن میں بہتری کے لیے ہفتے بھر میں 150 سے 300 منٹ کی درمیانے درجے کی ورزش کرنا ضروری ہے۔ درمیانے درجے کی ورزش میں تیز چلنا، ہلکے دوڑنا، تیراکی وغیرہ شامل ہیں۔ جسمانی وزن کے لیے صحت مند غذا کے استعمال میں یاد رکھیے کہ صحت مند غذا کا کھانا اور غیر صحت مند غذا سے پرہیز کرنا 2 الگ لیکن دونوں انتہائی ضروری اقدامات ہیں۔ ایسی غذائیں کھائیں جو کیلوریز میں کم اور غذائیت میں زیادہ ہوں۔ ایسی غذاؤں میں پھل، سبزیاں، پورے دانے والی غذائیں شامل ہیں۔ میٹھا کم کھائیں اور چکنائی میں سیچوریٹڈ فیٹس اور ٹرانس فیٹ سے پرہیز کریں۔ ہفتے بھر کی کوکنگ مینیو میں سبزیوں کی باری کو چکن یا میٹ کی باری سے دگنا یا اس سے بھی زیادہ رکھیں۔ دن میں 3 کھانے کھائیں لیکن پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اور کھانوں کے درمیان سنیکس وغیرہ نہ کھائیں یا کم کھائیں۔ تاہم کبھی کبھار، مثلاً ہفتے میں 1 بار، اپنا من پسند کھانا قدرے جی بھر کر ضیافت کے طور پر کھایا جا سکتا ہے۔ ایسے دن کو ڈائٹنگ کرنے والے لوگ عام طور پر چیٹ ڈے کہتے ہیں۔ ہفتے میں 1 بار اپنا وزن ضرور چیک کریں۔ اپنے جسمانی وزن پر نظر رکھنا طرز زندگی میں بہتری یا ضروری تبدیلی لانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں تو اسے ہر ممکن حد تک کم کرنے کی کوشش کریں۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے طریقوں میں پرسکون اور مناسب مقدار میں نیند پوری کرنا، ورزش، سپورٹس، مساج، یوگا، مراقبہ اور عبادت کرنا اہم ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ حرام مال اور حرام غذا کھانا موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے حرام سے بچنا دیگر وجوہات کے علاوہ حفظان صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ وزن کم کرنے یا کم رکھنے میں ناکامی کی عمومی وجہ صحت مند طرز زندگی میں غیر استقامت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے آپ صحت مند طرز زندگی کے تمام اقدامات پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ استقامت نہ صرف آپ کو موٹاپے سے بچانے میں بلکہ بہت سی دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بھی انشاءاللہ مددگار و معاون ثابت ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔